اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہاں پہ براڈ میں جو پینل پہ موجود ہمارے دوست ہیں مسلمان بھائی اور نیچے جو سننے والے ہیں، میں ایک چیز آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، قادیانی جو ہیں احمدی، ان کی جو براڈز لگتی ہیں ٹک ٹاک پر، اس میں یہ اکثر ایک آیت سورہ حاقہ کی 44 اپ ٹو 48 اس کا غلط مفہوم پیش کرتے ہیں۔ یہ عربی نہیں پڑھتے، ترجمہ نہیں کرتے، یہ صرف اپنا ایک مفہوم پیش کرتے ہیں اور مفہوم بھی غلط پیش کرتے ہیں۔ وہ جو آیت ہے سورہ حاقہ کی، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اب اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اور اگر یہ نبی یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم پکڑتے اس کو دائیں ہاتھ سے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اور پھر اس کی گردن کاٹ ڈالتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر آگے ہے جی فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، ترجمہ پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ جو بات میں یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں سورہ حاقہ کی فرام 44 اپ ٹو 48 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا، یہ آیات اسپیسیفکلی صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل کی گئیں، انہی کو مخاطب کیا گیا۔ ان آیات میں وہی مخاطب ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ایک تو حقانیت ہے، وحدانیت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اس کا تعلق ہے، ان پر جو کلام نازل ہو رہا ہے اس سے اس کا تعلق ہے، یہ کلام حق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حق ہے، یہ ہمارے سچے رسول ہیں، جو یہ بیان کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ اللہ کا کلام بیان کرتے ہیں۔ اگر تو یہ کوئی ایسی بات کرتے جو ہم نے نہ کی ہو اور اسے ہمارے ساتھ یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب کرتے تو ہم رائٹ آن سپاٹ ان کے دانے ہاتھ کو پکڑ کر ان کی شاہراہ کاٹ ڈالتے، اور اس چیز میں ہمیں پھر کوئی روکنے والا نہ ہوتا تم میں سے، یعنی کہ تم میں سے ہمیں کوئی بھی نہ روک سکتا۔ یہ آیات جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک اور صرف انہی کی ذات تک محدود ہیں۔ اب یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ جسے میں اب یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ جو قادیانی حضرات ہیں وہ اپنی براڈوں پہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، اگر مرزا غلام قادیانی صاحب جھوٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو پنپنے ہی نہ دیتے، اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کا دانہ ہاتھ پکڑ کر اس کی شاہراہ کاٹ دیتے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو دجل ہے، یہ جو کذب بیانی ہے، یہ جو غلط مفہوم پیش کیا جا رہا ہے، یہ جو تفسیر بالرائے کر رہے ہیں، بغیر قرآن مجید کی آیت پڑھے، سورہ حاقہ کی آیت کی تلاوت کی اور بغیر اس کا ترجمہ بیان کیے، اور یہ بتائے کہ یہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک محدود ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، وہ دجل کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور عام لوگوں کو، سادہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے دیکھیں جی، اگر مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہوتا تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت مار ڈالتے، یعنی کہ دانے ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شاہراہ کاٹ دیتے۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں کہ جو آیات اسپیسیفکلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک محدود ہیں، صرف انہی کے لیے ہیں، وہ اسے ایک کرائٹیریا بنانا چاہ رہے ہیں جھوٹے مدعی نبوت کا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اس آیت میں کوئی جھوٹا مدعی نبوت مخاطب نہیں ہے ان فیوچر آنے والوں میں سے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواتر سے احادیث موجود ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد اس امت میں جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، میرے بعد آنے والا کوئی پیدا ہونے والا، کوئی نبیوں میں اضافہ کرنے والا جھوٹا مدعی نبوت، دجالون کذابون سلاسون، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سورہ حاقہ کی آیات ہے، یہ کسی جھوٹے مدعی نبوت کا کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ کسی بھی تیسرے شخص کے لیے یہ کرائٹیریا نہیں بتایا گیا کہ اس کی صداقت کو پرکھا جائے۔ یہ آیات صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک محدود ہیں۔ تمام تر قرآن جو ہے
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیا گیا، یہ اسی نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے جو یہ کلام لوگوں کو پڑھ کر سنا رہا ہے۔ سورہ انعام کی 19 پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیا گیا، اور یہ قرآن جس تک تا قیامت پہنچے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ان کے وسیلے سے پہنچے گا۔ اس آیت کو آپ پڑھیے سورہ انعام کی 19، تو آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان تیسرا کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آیات جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں ہے، جیسے کہ اسود انسی ہو گیا، جیسے کہ مسلمہ کذاب ہو گیا، جیسے کہ بہاءاللہ ایرانی ہو گیا، جیسے باب ہو گیا، جن اشخاص نے نبوت کا دعویٰ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور جھوٹ بولا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ وحی کرتے ہیں، کیونکہ وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور ان کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب جو آیات مرزا غلام قادیانی اور ان جیسے جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں جو قادیانی حضرات کو اپنی براڈز پر پڑھنی چاہیے، وہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ۔ تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت فرمائی، یہ آیت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی، حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی، اور جو کہے میں بھی ایسا اتار دوں گا، یعنی کہ اللہ کا قرآن اور اللہ کی آیاتیں جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور اس کی آیتوں کے ساتھ تکبر کرتے تھے، کھلواڑ کرتے تھے، تفسیر بالرائے کرتے تھے، اللہ کے کلام میں تبدیلیاں کرتے تھے، عربی کی جو عبارت ہے اس کا کوئی اور ترجمہ اور مفہوم پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ہے آیت آپ لوگوں کے لیے، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین بنا دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو اس آیت کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتمے پر ہیں، تمام انبیاء کے آخر ہیں، سب نبیوں کے اختتام پر ہیں، اور اللہ ہر بات جانتا ہے۔ تو خدا را نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ مارنا چھوڑ دیں۔ یہ جو آپ ان کے احمد نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ڈاکہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ان کا نعوذ باللہ صفاتی نام تھا اور مرزا غلام قادیانی کا ذاتی نام تھا، پھر آپ کے جو خلیفہ ہیں سو کالڈ وہ کہتے ہیں جی نہیں، صرف اور صرف اس احمد نام کے جو مصداق ہیں وہ صرف غلام قادیانی ہیں۔ تو ایسا دجل کرنا چھوڑ دیں، ایسی کس بیانی سے توبہ کریں، واپس آئیں، شامل ہو جائیں امت مسلمہ میں۔ جو مرزا غلام قادیانی صاحب نے قرآن مجید کی سرئی آیتوں کا انکار کر کے فرقہ بنایا اور اس فرقے کو رجسٹر کروایا، وہ تو اسلام سے ویسے ہی اسی وقت ہی خارج ہو گئے تھے جب انہوں نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی نفی کی تھی، اس کا انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرقے مت بناؤ، مت تقسیم کرو امت مسلمہ کو، لیکن مرزا غلام قادیانی نے نہ صرف اس آیت کی بلکہ اس کی بھی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کی بھی خلاف ورزی کی۔ اور ایک اور آیت قرآن مجید کی جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے خود کو تقسیم کیا، گروہ بندی کی، دین میں الگ الگ ہو گئے، فرقے بنائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ان لوگوں سے تعلق ختم کر رہے ہیں جو دین میں گروہ بندی کرتے ہیں، جو تقسیم پیدا کرتے ہیں، جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، جو فرقوں میں تقسیم کرتے ہیں ملت واحدہ کو، تو اللہ تعالیٰ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ان لوگوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما رہے ہیں۔ تو مرزا غلام قادیانی نے امت واحدہ کو، ملت واحدہ کو تقسیم کیا انگریز حکومت کے کہنے پر، اور اس نے قرآن مجید کی ان آیت کی نفی کی، ایک الگ فرقہ بنایا اور اسے انگریز حکومت کے ماتحت فرقہ جدیدہ کے نام سے باقاعدہ طور پر رجسٹر کروایا، اور اسے ایک دوسرے حوالے میں اپنی کتب میں مرزا غلام قادیانی اسے مسلمان فرقہ احمدیہ بھی لکھتے ہیں۔ تو یہ جناب والا آپ سے گزارش ہے کہ چھوڑ دیں دجل کرنا، کذب کرنا، غلط بیانی کرنا۔ جب قرآن مجید کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، شریعت مکمل ہوئی، دین مکمل ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث آپ پڑھیے سنن نبی ماجہ 2871 میں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا کلیئرلی فرماتے ہیں کہ میرے بعد تم میں، یعنی کہ اس امت میں کوئی رسول، کوئی نبی نہیں، نبوت کا اختتام ہو چکا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر نظام کیسے چلے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں خلافت ہوگی، خلافت چلے گی تا قیامت، میرے بعد اب خلافت قائم ہوگی، نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ یہ جو قادیانی مربی ہیں، یہ جو آیات پڑھتے ہیں، خدا را ان کے ساتھ کھلواڑ کرنا چھوڑ دیں، اپنے لوگوں کو حقیقت بتائیں۔ آپ کا یہ جو چندے کا کاروبار ہے، اس کو آپ کسی اور طرح جو ہے وہ جاری رکھیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دین کے ساتھ کھلواڑ مت کریں۔ خدا را محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر، ان کے احمد نام پر ڈاکہ مت ماریے، مت اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیجیے۔ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ۔ جب آپ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی مرزا غلام قادیانی پر قادیان میں دوبارہ قرآن نازل ہوا، تو یہ آپ کذب بیانی کر رہے ہیں، یہ آپ دجل کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کذب کر رہے ہیں قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ، اور تفسیر بالرائے کرتے ہیں، غلط مفہوم بتاتے ہیں۔ آپ اپنے لوگوں کو صحیح بات بتائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ہیں۔ That's it۔